جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھی وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں۔ تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں